جی اسٹوڈینٹس، تو آج ہم پڑھیں گے ڈائجیشن ان اسمال انٹسٹائن. تو اگر ہم بات کریں اسمال انٹسٹائن کی کہ اسمال انٹسٹائن کیا ہے، تو اسمال انٹسٹائن ہمارے ڈائجسٹو سسٹم یعنی کہ ایلیمنٹری کینال کا پارٹ ہے. تو اگر ہم اس ڈائیگرام کی ہیلپ سے دیکھیں تو اسمال انٹسٹائن کے 3 پارٹس ہوتے ہیں. فرسٹ پارٹ کو کہتے ہیں ڈیوڈنم، سیکنڈ پارٹ ہوتا ہے جیوجنم اور تھرڈ پارٹ ہوتا ہے الیم. تو اگر ہم بات کریں ڈیوڈنم کی تو یہ فرسٹ پارٹ آف اسمال انٹسٹائن ہے اور فوڈ سٹمک سے انٹر ہوتا ہے ڈیوڈنم میں ود دا ہیلپ آف پائلورک سفنکٹر مسلز. تو اب ڈیوڈنم یعنی کہ اسمال انٹسٹائن کے فرسٹ پارٹ میں ڈائجیشن کیسے ہوتی ہے، تو ڈیوڈنم کے اندر ڈائجیشن ہوتی ہے لیور اور پینکریاز کی سکریشنز کی مدد سے. یعنی کہ لیور اور پینکریاز اپنی سکریشنز ایڈ کریں گے ڈیوڈنم کے اندر، تو یہاں پہ فوڈ کی ڈائجیشن کے پروسیس میں مدد ملے گی. تو اگر ہم بات کریں لیور کی تو لیور کی سکریشن کو کہتے ہیں بائل. اور بائل کس چیز کی ڈائجیشن میں انوالو ہوتا ہے؟ بائل انوالو ہوتا ہے لپڈز یا فیٹس کی ڈائجیشن میں. اور لپڈز اور یا فیٹس کی ڈائجیشن کے پروسیس کو کیا کہتے ہیں؟ ایملسیفیکیشن کا پروسیس. اب ایملسیفیکیشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے کہ جو فیٹس یا لپڈز کے بڑے بڑے گلوبیولز ہوتے ہیں یعنی بڑے ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ تبدیل ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے ڈراپلیٹس میں. تو اس طرح لیور کی سکریشن یعنی کہ بائل مدد دیتی ہے لپڈز یا فیٹس کی ڈائجیشن میں. اور پروسیس کون سا ہوتا ہے؟ ایملسیفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے. اسی طریقے سے پینکریاز جو ایک اور آرگن ہے جو کہ اپنی سکریشنز ایڈ کرتا ہے ڈیوڈنم کے اندر، تو اس سے کیا ہوتا ہے فردر ڈائجیشن کے پروسیس میں مدد ملتی ہے. اب اگر ہم بات کریں پینکریاٹک میں تو پینکریاٹک سکریشنز کون سی ہوتی ہیں؟ پینکریاٹک سکریشنز ہوتی ہیں پینکریاٹک جوس. اور پینکریاٹک جوس میں کیا ہوتا ہے؟ پینکریاٹک انزائمز موجود ہوتے ہیں. تو پینکریاٹک انزائمز کافی ڈیفرنٹ ٹائپس کے ہوتے ہیں جو کہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹس اور فیٹس یا لپڈس کی ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں. تو ہم ون بائی ون کر کے پینکریاٹک انزائمز کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے یہ فوڈ کے مختلف ایلیمنٹس کی ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریپسن کی. ٹریپسن ایک انزائم ہے جو کہ مدد دیتا ہے پروٹین کی ڈائجیشن میں. تو پینکریاٹک انزائم میں ٹریپسن کیا کرے گا؟ پروٹین کی ڈائجیشن میں مدد دے گا. اس کے بعد ایک اور انزائم ہے جس کو کہتے ہیں پینکریاٹک ایمائلیز. تو پینکریاٹک ایمائلیز کس میں مدد دے گا؟ کاربوہائیڈریٹ کی ڈائجیشن میں مدد دے گا. اور تھرڈ انزائم جو کہ پینکریاٹک انزائم ہے اس کو کہتے ہیں لائپیز. اور لائپیز مدد دیتا ہے فیٹس کی ڈائجیشن میں. یعنی کہ فیٹس کی جو یا لپڈس کی ڈائجیشن ہوگی وہ کس کی مدد سے ہوگی؟ وہ لائپیز کی مدد سے ہوگی. اور یہ تینوں انزائمز کس کا پارٹ ہیں؟ پینکریاٹک انزائمز کا پارٹ ہیں. تو اس طرح ڈیوڈنم کے اندر فوڈ کی ڈائجیشن کا پروسیس ہوگا اور آلموسٹ فوڈ کا جو ہر کمپوننٹ ہے جس میں کہ پروٹین، کاربوہائیڈریٹ، فیٹس شامل ہیں تو ان کی ڈائجیشن کا پروسیس بائل اور پینکریاٹک انزائمز کی مدد سے ہوگا. اب اسی طریقے سے انٹسٹائن کے اندر اور کافی سارے انزائمز ہوتے ہیں جس کو انٹسٹائنل انزائمز کہتے ہیں جو کہ کاربوہائیڈریٹس، فیٹس اور پروٹین کی فردر ڈائجیشن میں مدد دیتے ہیں. تو وہ انٹسٹائنل انزائمز کون کون سے ہیں ہم ون بائی ون کر کے ڈسکس کرتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں انزائم پیپٹائڈیز کے بارے میں. تو انزائم پیپٹائڈیز کیا کرتا ہے؟ انزائم پیپٹائڈیز کرے گا ڈائجیشن آف پیپٹائڈز اور پیپٹائڈز کس میں کنورٹ ہو جائیں گے؟ امائنو ایسڈز میں. اب اگر ہم بات کریں پیپٹائڈز کی تو پیپٹائڈز کس کا پارٹ ہیں؟ پیپٹائڈز ہیں پروٹین کا پارٹ. یعنی کہ امائنو ایسڈز کی جو لمبی لمبی چینز ہوتی ہیں ان کو پولی پیپٹائڈز کہا جاتا ہے. اور پیپٹائڈیز کی مدد سے یہ پیپٹائڈز بریک ڈاؤن ہوں گے سمپلر مالیکیولز میں یعنی کہ سمپلر ایلیمنٹس میں یعنی امائنو ایسڈز میں. اور امائنو ایسڈز کیا ہیں؟ بلڈنگ بلاک آف پروٹین. اسی طرح ہم ایک اور انزائم کی بات کرتے ہیں جو کہ انٹسٹائنل انزائم ہے. وہ کون سا انزائم ہے؟ وہ
ہے سکریز. تو سکریز کیا کرے گا؟ سکریز انوالو ہے ڈائجیشن آف سکروز میں، اور سکروز کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ ہے. یعنی کہ سکریز تبدیل ہو جائے گا گلوکوز اور فرکٹوز میں، اور گلوکوز اور فرکٹوز کیا ہے؟ کاربوہائیڈریٹ کی سمپلر فارمز ہیں. یعنی کہ سکریز کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ کی ڈائجیشن کا پروسیس ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور انزائم ہے لیکٹیز. تو لیکٹیز کیا کرے گا؟ لیکٹیز جو ملک کے اندر شوگر موجود ہوتی ہے، یعنی کہ ملک شوگر کو ڈائجسٹ کرے گا اور اس کو تبدیل کر دے گا گلوکوز اور گیلیکٹوز میں. تو لیکٹیز کی مدد سے لیکٹوز تبدیل ہو جائے گا گلوکوز اور گیلیکٹوز میں. اسی طرح ایک اور انزائم ہے جس کو کہتے ہیں مالٹیز. اب مالٹیز کیا کرتا ہے؟ مالٹیز ایک اور کاربوہائیڈریٹ یعنی کہ مالٹوز کو تبدیل کرے گا سمپلر کاربوہائیڈریٹ یا سمپلر شوگر کی فارم میں، جس کو کہتے ہیں گلوکوز. تو اس طریقے سے انٹسٹائنل انزائمز کیا کریں گے؟ فردر جو انڈائجسٹڈ فوڈ رہ جاتا ہے، یعنی جس کے اندر پروٹینز اور کاربوہائیڈریٹس شامل ہیں، ان کی ڈائجیشن کے پروسیس کو کمپلیٹ کرے گا. تو اس طرح سے اسمال انٹسٹائن کے اندر فوڈ کی ڈائجیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا. تو اب اگر ہم بات کریں سیکنڈ پارٹ آف اسمال انٹسٹائن کی، جس کو جیوجنم یا جوجنم کہتے ہیں، تو اس کے اندر کیا ہوگا؟ جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہوتا ہے، جو اسمال انٹسٹائن کے اندر جو ڈائجیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، اب اس نے اپنے ٹارگٹ سیلز یا ٹارگٹ ٹیشوز تک پہنچنا ہوتا ہے. اور وہ کس طریقے سے پہنچتا ہے؟ یعنی ڈائجسٹڈ فوڈ کس طریقے سے پہنچتا ہے ہر ٹیشو اور ہر سیل تک؟ ایبزارپشن کے پروسیس سے. تو ایبزارپشن کے پروسیس میں کیا ہوتا ہے؟ ایبزارپشن کے پروسیس میں ڈائجسٹڈ فوڈ انٹر ہوتا ہے یا ڈیفیوز کر جاتا ہے بلڈ کے اندر، اور بلڈ سے وہ جاتا ہے ہر سیل اور ہر ٹیشو میں جہاں پہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. اب اگر ہم اسمال انٹسٹائن کے جوجنم پارٹ کی کو ڈسکس کریں تو اس کے اندر اس کا ڈائجیشن میں کیا رول ہے کہ اگر تھوڑا بہت کاربوہائیڈریٹ اور پروٹینز وغیرہ جن کی ڈائجیشن رہ جاتی ہے تو وہ بھی کمپلیٹ ہوتی ہے جوجنم کے اندر. اس کے علاوہ جو ایبزارپشن کا پروسیس ہوتا ہے وہ بھی جوجنم میں ہوتا ہے. اس کے علاوہ ایبزارپشن اور کہاں پہ ہوتی ہے؟ یعنی اب فوڈ تو ڈائجسٹ ہو گیا ہے، اب وہ بلڈ کے اندر ایبزارب ہونا ضروری ہوتا ہے. تو جوجنم کا کیا رول ہے؟ ایبزارپشن آف ڈائجسٹڈ فوڈ. اسی طرح جو اسمال انٹسٹائن کا تھرڈ پارٹ ہے جس کو الیم کہتے ہیں، اس کے اندر بھی جو ڈائجسٹڈ فوڈ ہے اس کی ایبزارپشن کا کام ہوتا ہے. یعنی کہ ڈائجسٹڈ فوڈ انٹر ہوگا بلڈ کے اندر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ڈائجیشن میں اسمال انٹسٹائن کا کیا رول ہے؟ تو اسمال انٹسٹائن کے اندر فوڈ کی ڈائجیشن کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا، پلس کچھ ایبزارپشن اسمال انٹسٹائن کے اندر بھی ہوگی. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے پڑھا ڈائجیشن ان اسمال انٹسٹائن کے بارے میں.